السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انیب وسیم ریمارکس، میں ہوں انیب وسیم۔ ناظرین، سوئس بینکس پاکستان سمیت دنیا کے دیگر کئی ممالک میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ ہم ایک عرصہ دراز سے اس پہ بات سنتے رہتے ہیں۔ کئی ماہ و سال سے سوئس بینکس کی اصطلاح ہمارے کانوں میں پڑتی رہی ہے، ہمارے سامنے بولی جاتی رہی ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سوئس بینکس اپنے اندر ایسی کون سی خصوصیت رکھتے ہیں کہ ان کی چرچا، ان کا تذکرہ ہر سطح پہ آپ کو ہر خاص و عام کرتا نظر آتا ہے۔ تو آئیے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سوئس بینکس میں ایسے کون سے راز چھپے ہیں کہ دنیا بھر سے ہی لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر بات کر لی جائے کسی بھی سوئٹزرلینڈ کے بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی، تو یہ کم و بیش وہی طریقہ کار ہے جو کہ دنیا کے دیگر کسی خطے کے کسی ملک میں بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اپنایا جاتا ہے۔ فرق صرف یہاں آتا ہے کہ وہ دستاویزات، وہ ڈاکومنٹس جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں اکاؤنٹ کھولتے ہوئے، ان کی بڑی سخت جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ لیکن سخت جانچ پڑتال کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو اجازت ہی نہ دیں اکاؤنٹ کھولنے کی۔ ونس اسکروٹنی پروسیس از ڈن، ایک دفعہ جانچ پڑتال کا پروسیس ختم ہوتا ہے، عمل ختم ہوتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی چیز آپ کو اکاؤنٹ کھولنے سے نہیں رکوا سکتی۔ لیکن شرط وہی کہ آپ کے جو دستاویزات ہیں وہ اس قابل ہونے چاہیے کہ وہ سوئس بینکنگ حکام کو مطمئن کر سکیں، تبھی جا کے آپ کا سوئٹزرلینڈ کے کسی بینک میں اکاؤنٹ کھل سکتا ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ سوئس بینکس ہی کیوں، دنیا کے کوئی اور بینکس کیوں نہیں؟ اس کی بڑی دو سادہ سی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ سوئٹزرلینڈ اپنے بینکس کے متعلق اور اپنے کلائنٹس کے متعلق کچھ ایسے قوانین رکھتا ہے جو کہ ہائیسٹ لیول آف پرائیویسی اسٹیک ہولڈرز کو فراہم کرتے ہیں۔ سوئس بینکنگ لا ہے 1934 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر کا نام ریویل کرنا قابل سزا جرم ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ سزا کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ اب ایک وجہ تو یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اتنی ہائی لیول آف پرائیویسی ہے تو دنیا بھر سے لوگ پیسے کو سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ فائنینشیل رسک، ٹیکنیکل اصطلاح ہے، فائنینشیل رسک بڑا کم ہو جاتا ہے، اس طرح کہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے۔ لہٰذا اس پہ نہ بات چیت ہوتی ہے، نہ کسی تیسری پارٹی سے شیئر ہوتا ہے، تو وہ امکان بڑا محدود ہو جاتا ہے جس کے تحت اس پیسے کے ذرائع پہ بات کی جا سکے، یعنی اس سورس آف منی پہ بات کی جا سکے۔ تو یہ دو بنیادی وجوہات ہیں جن کے تحت پوری دنیا سے لوگ سوئس بینکوں میں اپنے پیسے کو رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک بات ہم بڑے عرصے سے سنتے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا بھر سے میجورٹی میں، اکثریت میں لوٹا ہوا پیسہ وہ سوئس بینکوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اب اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ آنے والے چند لمحات میں آپ کو معلوم ہوگا۔ دو بڑے سکینڈل پچھلے 7-8 سال میں ہم نے دیکھے ہیں سامنے آتے ہوئے۔ پہلا تو پیناما پیپرز، جس نے پوری دنیا کی بساط ہی ہلا کے رکھ دی، گو کہ سیاسی بساط ہو، عسکری بساط ہو، عدالتی بساط ہو، کم و بیش ہر طبقے کو ہی پیناما پیپرز میں ہونے والے انکشافات نے اپنی زد میں لیا۔ پھر اب سے چند سال پہلے پینڈورا پیپرز نام کا بھی ایک محاذ سامنے آیا، انویسٹیگیشن کی گئی تھی بڑے پیمانے پہ ان لوگوں کی جو کہ لوٹا ہوا پیسہ آف شور کمپنیز کے ذریعے اپنے سرکار سے چھپائے رکھتے ہیں۔ اب کی اگر بات کر لیں ناظرین، تو اب ایک نیا محاذ گرم ہونے جا رہا ہے، اور اس محاذ کا نام ہے سوئس سیکرٹس۔ جی، سوئس سیکرٹس ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ، OCCRP جس کا مخفف ہے۔ ٹویٹ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ OCCRP نے 47 دیگر ذرائع ابلاغ کے اداروں سے اشتراک کر کے
18,000 بینک اکاؤنٹس کی، سوئس بینک اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کی ہے، اور کچھ ایسے ریکارڈز لیک کرنے جا رہا ہے یہ ادارہ جس کے مطابق تقریباً $100 ارب سے زائد لوٹا ہوا پیسہ سوئس بینکوں میں رکھا گیا ہے۔ صرف اس پیسے کی بات نہیں کی جا رہی، ان ناموں پہ بھی بات کی جا رہی ہے جو کہ یہ پیسہ سوئس بینکوں میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ان ناموں میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاں دنیا بھر سے سیاسی شخصیات موجود ہیں، وہیں عسکری شخصیات کے بھی نام اس میں آ رہے ہیں، اور جرائم پیشہ افراد تو ہیں ہی۔ المیہ یہ ہے کہ اس فہرست میں، اس پوری انویسٹیگیشن میں جو کہ OCCRP نے 47 دیگر ذرائع ابلاغ کے ذرائع سے کے اداروں سے مل کے کی ہے، اس میں انٹیلیجنس حکام کے نام بھی آ رہے ہیں۔ یعنی یہ جو ناصور ہے لوٹی ہوئی دولت کو دنیا کے محفوظ ممالک میں، محفوظ بینکوں میں چھپائے رکھنے کا، اس میں صرف سیاستدان ہی نہیں ہیں، عسکری شخصیات ہی نہیں ہیں، جرائم پیشہ افراد ہی نہیں ہیں، بلکہ دنیا بھر کے چند اہم ممالک سے انٹیلیجنس حکام بھی ماضی میں اس ایکٹیویٹی میں شامل رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ OCCRP کا یہ ٹویٹ کہہ رہا ہے جو کہ آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے۔ اگر بات کر لی جائے ان ممالک کی جو کہ اس فہرست میں سر فہرست ہیں، سوئس بینکس میں جن ممالک کے افراد نے سب سے زیادہ دلچسپی شو کی ہے، ذرا ان کی بات کر لیتے ہیں۔ سر فہرست مصر اور وینزویلا ہیں، دوسرے پہ تھائی لینڈ اور یوکرین ہیں، پھر افریقی ممالک بھی بڑی اکثریت میں ہمیں معلوم ہوتے ہیں، وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں، یورپی ممالک ہیں، اور جب یہ سب ممالک ہیں اور لوٹی ہوئی دولت کی بات ہو رہی ہے تو اس پورے محاذ پہ پاکستان نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پوری ایپیسوڈ میں، اس پوری انویسٹیگیشن میں جہاں دنیا کے دیگر افراد کے نام آ رہے ہیں، وہیں پاکستان سے بھی لوگ ہیں جو کہ سوئس بینکوں میں اپنے پیسے چھپائے رکھے ہیں۔ تو ایک بڑی انویسٹیگیشن سامنے آنے والی ہے، 24 فروری تاریخ بیان ہو رہی ہے اس کی۔ اب دیکھتے ہیں، 2 دن بیچ میں ہیں، 2-2.5 دن ہیں۔ 24 فروری تاریخ بیان ہو رہی ہے کہ ان انکشافات کو سامنے لایا جائے گا۔ پیناما پیپر سامنے آ چکے ہیں، پینڈورا پیپر سامنے آ چکے ہیں، اس کے نتیجے میں جو بھونچال پیدا ہوا ہے اس سے بھی دنیا واقف ہے۔ اب سب کی نظریں سوئس سیکرٹس کی جانب لگی ہوئی ہیں۔ 24 فروری تاریخ بیان ہو رہی ہے، ہوش ربا انکشافات کے سامنے آنے کا کہا جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے کون سے خطوں کے، کون سے ممالک کے، کون سے افراد ان ہوش ربا انکشافات کی زد میں آتے ہیں۔